بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. کتاب شرح الاسلام میں ہماری بحث و گفتگو قرات میں چل رہی ہے. قرات میں ہماری بحث ہم نے اس میں مسائل سبا کو شروع کیا اور آج ہم چھٹے مسئلے کو پڑھتے ہیں. السادسہ. آج ہم مسائل سبا میں چوتھے مسئلے کو پڑھتے ہیں. الرابعہ، یعنی اگر کسی انسان نے نماز پڑھتے ہوئے قرات کی حالت میں وہ قرات کی جو جہری ہے اسے اخفاتی کر دی، یا جو اخفاتی ہے اسے جہری کر دی، جہالت کی بنا پر یا بھول کی بنا پر، یعنی بھولے سے یا نہ جاننے کی وجہ سے، تو کیا کرے وہ؟ کیا نماز کو دوبارہ پڑھے یا قرات دوبارہ کرے؟ نہیں، اعادے کی ضرورت نہیں. بھولے سے وانا گزر گیا، آگے سے نکل گیا، جان بوجھ کے نماز بات ہو جائے گی. جان بوجھ کے کرے گا تو الگ حکم ہے، لیکن بھولے سے اگر کیا ہے تو اسے اعادے کی ضرورت نہیں ہے. پانچواں مسئلہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد کی جگہ تسبیحات اربع کافی ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 تسبیح ہیں. 3 دفعہ ان کو پڑھیں تو 12 دفعہ ہو جائیں گی، تو یہ کافی ہے. بعض نے ایک قیل یہ بھی ہے کہ 10 دفعہ کافی ہے. ایک روایت میں 9 دفعہ کافی بتایا گیا ہے اور دوسری میں 4 دفعہ. لیکن صاحب شرائع موقد ہلی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے والے پر عمل کرنا احوط ہے، یعنی 12 مرتبہ تسبیحات اربع کو 3 مرتبہ تو 12 تسبیح ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تسبیحات اربع کو 3 مرتبہ، 12 4 تیا 12 4 تیا 12. جی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مصلی نماز گزار، کوئی مومن سورہ عزائم کو نافلہ میں پڑھتا ہے. کہاں پڑھتا ہے؟ کون سی نماز میں؟ نوافل میں، فرائض میں نہیں، نوافل میں پڑھتا ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ جیسے ہی وہ آئے سجدہ پر پہنچے فوراً سجدہ کرے. اور اگر کوئی انسان خود نہیں پڑھ رہا ہے، جی خود نہیں پڑھ رہا بلکہ کسی دوسرے سے سن رہا ہے اور غور سے سن رہا ہے، ایسے نہیں بس کان میں آواز آ رہی ہے، نہیں بلکہ دھیان سے سن رہا ہے، تو فوراً سجدے میں جائے. جیسی آئے سجدہ پر پہنچے فوراً سجدے میں جائے اور جا کے 2 سجدے وہ فوراً قرآن کا واجب سجدہ کرے اور سجدہ کرنے کے بعد اٹھ جائے اور جو بچا ہے میں سے سورے میں سے قرات میں سے اس کو پورا کرے اور پھر رکوع میں جائے. لیکن مستحب ہے، اور اگر آخر میں ہے بالکل کسی بات سور کے آخر میں ہے سجدہ تو پھر اٹھ جائے اور پھر مستحب ہے کہ الحمد پڑھ لے اور پھر رکوع میں جائے تاکہ قرات کے بعد رکوع میں چلا جائے، میں چلا جائے. ورنہ ویسے کیا ہوگا؟ سجدے کے بعد رکوع میں جائے گا. اگر ایسی کھڑا ہو کے تو پھر رکوع میں چلا جاتا ہے، تو یہ بہتر مستحب ہے کہ الحمد پڑھ لے اور پھر رکوع میں جائے تاکہ قرات کے بعد رکوع میں چلا جائے. واضح ہو؟ ہاں
ساتواں مسئلہ ہے معوذتان کے بارے میں، معوذتان کے بارے میں. یہ کیا ہے؟ 2 سوریں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. جائز ہے ان دونوں میں پڑھنا کسی بھی نماز میں، چاہے واجب ہو یا نافلہ ہو. اب انشاءاللہ تدبیر کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ الرابعہ یعنی مسئلہ الرابعہ، مسائل 7 میں سے یہ 4تھا مسئلہ ہے. ان خافت فی موضع الجہر او عکس، اگر کوئی نماز گزار جہر کی جگہ اخفاء کر دے اور عکس یا اخفاء کی جگہ جہر کر دے، جاہلاً اور ناسیاً، بھولے سے یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، لم یعید، اعادہ نہیں کرے گا. الخامسہ مسئلہ الخامسہ یعنی 5واں مسئلہ، یجزی ہے وزن الحمد، کافی ہے الحمد کے بدلے تیسری اور چوتھی رکعت میں 12 تسبیحہ، 12 تسبیحیں. سورتها، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ 12 تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 3 کتنی ہے؟ 4. سلاسن، 3 دفعہ آپ یہ پڑھ لیجئے. 3 تیا 12، وہ 3 چوک 12 یا 12 تیا 4 تیا 12. ٹھیک ہے، استغفر اللہ العظیم. 4 تیا 12 یا 3 چوک 12، کسی طرح کہہ لیجیے. وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے یجزی اشرا، کہ 10 کافی ہیں. وفی روایت میں آیا ہے 9، ایک روایت ہے 9 آیا ہے. وفی اخرى، اور دوسری روایت میں 4 پڑھ لیں کافی ہے. والعمل بالاول احوال، صاحب شرح فرماتے ہیں موقع ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ پہلے والے پر عمل کرنا بہتر احوت ہے. پہلے والے پر یعنی 4 جو ہے تسبیحات 4 کو 3 دفعہ. السادسہ المسئلۃ السادسہ من قرأ سورہ من العزائم فی النوافل، جو سورہ عزائم میں سے کوئی ایک سورہ پڑھے نافلہ نمازوں میں. ٹھیک، نافلہ میں یجب ان یسجد فی موضع السجود، واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ سجدہ کرے جہاں آیت سجدہ ہیں، موضع سجود میں ہی سجدہ کرے. وقضا ان قرأ غیرہ، اسی طریقے سے اگر کسی اس کے غیر نے غیر ہو، اس کے علاوہ کوئی اور پڑھ رہا ہے، وہ یستمع، اور وہ دھیان سے سن رہا ہے، غور سے سن نہیں رہا ہے، غور سے سن رہا ہے، دھیان سے کان لگا کے سن رہا ہے. ثم ینہض، تو وہ بھی یہی کرے گا. کیا کرے گا؟ فوراً سجدہ کرے گا. ثم ینہض، پھر اٹھے گا. ویقرأ، اور قرات کرے گا. ما تخلف منہا، جو قرات سے بچا ہے، جو قرات بچی تھی باقی رہ گئی تھی اس کو پورا کرے گا. ویرکع، اور پھر رکوع میں جائے گا. وَإِنْ كَانَ السُّجُودُ، اور اگر سجود ہے یعنی آئے سجدہ فی آخرها، فی آخر السورہ، یہ سوروں کے آخر میں ہے، سوروں کے آخر میں اگر آئے سجدہ یا سورے کے آخر میں ہے، کیا کرے؟ یستحب لہو، اس کے لیے مستحب ہے قراءۃ الحمد، کہ یہ فوراً سجدے میں جائے. جیسے آئے سجدہ آئی اور سجدے سے اٹھ کر کیا کرے؟ مستحب ہے کہ الحمد کی قراءت کرے. لیرکع عن قراءۃ، تاکہ یہ رکوع کر لے قراءت سے. ٹھیک ہے، قراءت کے بعد رکوع کر لے. السابعہ المسألۃ السابعہ المحبذتان،
معوذتان یعنی من القرآن، معوذتان قرآن کریم میں سے یا اس کے سوروں میں سے معوذتان کو پڑھنا. وہ کون سے ہیں؟ وہ 2 سورے ہیں، سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس. کہتے ہیں بھائی یجوز ہو تو جائز ہے اور جائز ہے ان یقرأ بہما، ان دونوں سوروں کا پڑھنا فی الصلاۃ، یعنی یا یقرأ بہما، ان دونوں کی قرأت کی جائے، ان دونوں سوروں کو پڑھنا جائز ہے فی الصلاۃ، نماز میں، فرضھا و نفلھا، واجب نماز میں بھی اور مستحب نمازوں میں بھی ان کا پڑھنا جائز اور صحیح ہے. نکتفی علی ھذا المقدار. خامس انشاءاللہ کل آئے گا جو رکوع کے بارے میں ہے. والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.